السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 14 اور 15 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مؤمنین وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ پچھلی آیات میں ان اسباب اور وجوہ کا ذکر تھا کہ قتال کرنا کیوں کر ضروری ہے، اور اب فرمایا کہ مسلمانوں تم صرف اللہ سے ڈرو، ان کفار و مشرکین کو تمہارے ہاتھوں ذلت کی شکست ہوگی۔ یہاں مسلمانوں کے لیے 4 بلکہ 5 خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم لڑو، ان سے جنگ قتال کرو۔ یعذبہم اللہ، اللہ عذاب دے گا، بایدیکم تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے ذریعے سے۔ وَيُخْزِهِمْ، اور ان کو رسوا کرے گا۔ وَيَنْصُرُكُمْ، اور مدد کرے گا تمہاری۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قوم مؤمنین، اور تمہارے سینوں کو ٹھنڈک عطا کرے گا، یعنی مومنین جو ہیں ان کے سینوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈک، یعنی ان کو شکست ہوگی کفار کو، تو جو لوگ اب تک ان کے غیظ و غضب کا نشانہ بنتے رہے ان کے سینوں میں ٹھنڈک ہوگی۔ آگے فرمایا وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں غصے کو نکالے گا، یعنی جو مسلمان قریش کی طرف سے اب بھی ان کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھیں، وہ ہجرت نہیں کر سکے تھے، ان کے بچے، ان کی ضعیف عورتیں اب بھی ان کے مظالم کا نشانہ بن رہے تھے۔ تو فرمایا کہ جب ان کو تمہارے ہاتھوں سے ان کی یہ شکست ہوگی تو جو مسلمان جو اب وہاں ہیں ان کے سینوں میں جو غصہ ہے، جو جلن ہے، اس کو ٹھنڈک پہنچے گی۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اگر اللہ چاہے گا، جس کو اللہ چاہے گا اس کو توبہ کی توفیق دے گا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں، حکمت والے، یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے ہیں اور وہ حکمت والے ہیں۔ یعنی فرمایا کہ اے مومنو، تم ان لوگوں سے، یعنی قریش مکہ سے جنگ کرو، جنگ میں اترو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں عبرتناک شکست دیں گے۔ دوسرا فرمایا انہیں ذلیل و رسوا کریں گے۔ پھر فرمایا کہ تمہاری جو ہے اللہ تمہاری مدد کریں، وَيَنْصُرُكُمْ، تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ ایسی مدد جس سے تمہارے سینے ٹھنڈے ہو جائیں، وَيَشْفِ صُدُورَ، تمہارے سینوں کو ٹھنڈک پہنچے۔ اور پھر فرمایا کہ انہیں مار مار کر تمہارے جو ماضی کا غصہ ہے وہ ٹھنڈا ہوگا، یا وہ لوگ جو ان کے غیظ و غضب کا جو نشانہ بن رہے ہیں ان کے دلوں کو، سینوں کو، یُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں کا جو غصہ ہوگا وہ ٹھنڈا ہوگا۔ اور فرمایا کہ پھر یا تو یہ لوگ جو ہیں اسلام کی حقانیت کو سمجھتے ہوئے تائب ہو کر، توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، یا پھر قتال کے نتیجہ میں ذلیل و رسوا ہو کر یہ مارے جائیں گے۔ دراصل اس صورت میں شروع میں ہی جب اللہ نے کفار مشرکین سے برات کا جب اعلان فرمایا
تو مسلمانوں کو یہ اندیشہ تھا کہ نامعلوم اب کیسی سخت یا تلخ حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے دو باتیں فرمائیں۔ ایک تو فرمایا کہ تم ان کفار کے مقابلہ میں سستی نہیں کرنی، تم نے مستعد رہنا ہے، تیار رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ان سے ڈرنے کی بجائے تم نے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ پھر اللہ نے کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب ڈال دیا اور انہیں اسلام کی طرف مائل کر دیا، اور بہت سو کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی۔ تو ان میں بہت سے لوگ جیسے اکرمہ بن ابی جال تھے، ابو سفیان تھے، سہیل بن عمر تھے، یہ دوسرے بہت سے اور لوگوں کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے، یعنی مستقبل کی سب باتوں کو، سب حالات کا اللہ کو علم ہے، اور وہ حکیم حکمت والے ہیں۔ اس کی حکمت جو ہے اس سے ہر آدمی اس کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ کی ان آیات میں مسلمانوں کو حوصلہ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ تم اللہ پہ توکل کرنا ہے، تم نے ان سے خوف زدہ نہیں ہونا۔ یہ لوگ کفار قریش مکہ مشرکین سے خوف زدہ نہیں ہونا، تم نے اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ پہ ہمیشہ بھروسہ کرتا ہے، ہر معاملے میں مومن کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اور جب مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کے اس مان کو توڑتا نہیں ہے، اللہ کسی نہ کسی طریقے سے اسے سرخرو کر دیتا ہے، کامیاب کر دیتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے۔ اور بارہا ایسا دیکھا گیا کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کر کے کوئی کام کرتا ہے، جب کسی کام میں اترتا ہے، پھر اللہ اس اللہ پہ توکل جو ہے جب مان جائے اس کو ضائع نہیں کرتے، اللہ ضرور مدد کرتے ہیں۔ اگر آج ہم بھی اللہ پہ توکل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ شرط لگائی ہے کہ کافروں سے آپ نے ڈرنا نہیں ہے۔ جو یہاں کافروں سے مراد میرا وہی لوگ نہیں ہیں جو قریش مکہ تھے، جو دین کا انکار کرنے والے ہیں، جو شریعت کا انکار کرنے والے ہیں، ان سب کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے مقابلہ میں آپ نے حق اور سچ کی بات کو بلند کرتے رہنا ہے، حق اور سچ کا ساتھ دیتے رہنا ہے۔ تو اگر تم ایسا کرتے رہو گے تو تمہاری اللہ مدد بھی کرے گا، نصرت بھی کرے گا، تمہارے دل کو بھی تسلی ہوگی۔ اللہ ہمیں دین کے معاملہ میں خود بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی یہ بات اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حق اور ساتھ اگر کہیں مظلوم ظالم کسی مظلوم پر ظلم کر رہا ہے یا کوئی اسلام اور شریعت کے خلاف بات کر رہا ہے تو ہمیں اس کو روکنا چاہیے، جتنی اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے، علم دیا اس سے، زبان سے، ہاتھ سے، کسی بھی طریقے سے ہمیں اس کے سامنے دیوار کھڑی کرنی چاہیے، اس کو روکنا چاہیے اور اس کے خلاف مزاحمت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔